فرعون کا دور مصر کی تاریخ میں نہ صرف سیاسی اور فوجی طاقت کے لحاظ سے بلکہ جادو، مذہب اور اقتدار کی کشمکش کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ فرعون نے اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے جادوگروں اور مذہبی پیشواؤں کو استعمال کیا اور خود کو معبود قرار دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو فرعون نے اپنی طاقت کو بچانے کے لیے جادوگروں کو مقابلے پر بلا کر اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ فرعون کے دور میں جادوگر معاشرے میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف عوام کو متاثر کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے بلکہ درباری معاملات میں بھی ان کا کردار بہت اہم تھا۔ جادو کو ایک مذہبی اور سائنسی فن سمجھا جاتا تھا اور جادوگر دربار میں اہم عہدوں پر فائز تھے۔ فرعون نے جادو کو اپنی طاقت کے اظہار کے لیے استعمال کیا۔ وہ جادو کے ذریعے عوام پر اپنا اثر قائم رکھتا تھا تاکہ وہ اسے خدائی کا درجہ دیں۔ جادوگروں کے کرتب عوام کے ذہنوں میں یہ بٹھاتے تھے کہ فرعون ایک غیر معمولی ہستی ہے۔ فرعون نے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے عوام کو یہ باور کرایا کہ وہ ایک معبود ہے۔ اس نے کہا آنا ربکم اعلیٰ، سورۃ النازعات آیت نمبر 24 میں ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس دعوے کے ذریعے وہ عوام پر مکمل کنٹرول رکھنا چاہتا تھا۔ قدیم مصری مذہب میں کئی دیوتاؤں کا تصور موجود تھا جیسے کہ را، سورج دیوتا اور پریس۔ فرعون خود کو ان دیوتاؤں کا مظہر قرار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کی روح خدائی طاقت سے جڑی ہوئی ہے۔ پادری جو مذہبی پیشوا تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ ان کا مفاد بھی اس نظام میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو اس نے ان کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ فرعون نے ان کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ محض ایک چال ہے۔ اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، سورہ یونس آیت نمبر 81 میں ہے، قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اسے باطل کر دے گا، یقیناً اللہ مفسدوں کے کام کو درست نہیں کرتا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی جو بظاہر سانپ نظر آنے لگے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک حقیقی اسلحہ بن کر ان کے جادو کو نگل گیا۔ جادوگر جان گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ سچ ہے، چنانچہ وہ فوراً ایمان لے آئے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 70 میں ہے، فَأُلْقِیَ السِّحْرُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ۔ بس جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون غضبناک ہو گیا اور انہیں سخت سزائیں دینے کا اعلان کیا۔ اس نے انہیں سولی دینے اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی، مگر جادوگر ثابت قدم رہے اور اللہ پر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ میں بہت ساری حکمرانوں نے مذہب کو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا۔ آج بھی کچھ حکومتیں مذہب کو استعمال کر کے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ آج میڈیا اور پروپیگنڈا کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سیاسی طاقتیں عوام کی رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتی ہیں۔ جیسے فرعون کے دربار میں جادو اور مذہب کا کردار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کیسے ظالم حکمران اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن حربہ آزماتے تھے، مگر جب اللہ کی سچائی سامنے آتی ہے تو باطل اپنی قوت کھو دیتا ہے۔ جادوگر جو کل تک فرعون کے درباری تھے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کر کے حق کی راہ پر چل دیے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے فرعون موجود ہیں، لیکن تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور ظالم کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔